السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی کا مختصر تعارف۔ یہ کہانی رحیم کی ہے، ایک غریب شخص جو اپنے خاندان کے ساتھ ایک کچے مکان میں زندگی گزار رہا ہے، جہاں غربت اور بھوک نے ان کے چہروں کی رونق چھین لی ہے۔ گاؤں میں بارشوں کی کمی اور روزگار کے فقدان نے رحیم کو مایوسی کے گہرے گڑھے میں دھکیل دیا۔ ایک بزرگ کی نصیحت پر وہ نورپور شہر کی طرف سفر کرتا ہے، جہاں اسے امید کی ایک نئی کرن نظر آتی ہے۔ لیکن شہر میں ایک چوری کی پراسرار سازش اور مشکوک کردار اس کی زندگی کو نئے امتحان میں ڈال دیتے ہیں۔ کیا رحیم اپنے خاندان کے لیے بہتر مستقبل بنا پائے گا؟ آئیے سسپنس اسے پیچھے کھینچ لے گا۔ یہ کہانی جدوجہد، امید اور رازوں سے بھری ایک دلچسپ داستان ہے۔ چلیے اب بغیر کسی تاخیر کے اپنی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ غربت کی چھاؤں اور امید کی کرن۔ رحیم اپنے خاندان کے ساتھ ایک کچے مکان میں رہتا تھا، جہاں دیواریں مٹی سے جھڑتی تھیں اور چھلنی چھت سے سورج کی کرنیں اندر جھانکتی تھیں۔ اس کا گھر جو کبھی خاندانی گرمجوشی سے بھرا تھا، اب غربت اور بھوک کی وجہ سے ویرانی کا منظر پیش کرتا تھا۔ رحیم کی بیوی زینب اور اس کے دو بچوں عثمان اور صفیہ کے چہروں سے خوشی غائب ہو چکی تھی۔ گاؤں میں بارشوں کی کمی نے فصلوں کو تباہ کر دیا تھا، سوکھ گئے اور مزدوری کے مواقع تقریباً ختم ہو چکے تھے۔ گھر میں جو تھوڑا بہت اناج اور پیسے بچے تھے، وہ کب کے ختم ہو چکے تھے۔ اب حال یہ تھا کہ صبح کا کھانا کھاتے ہوئے یہ یقین نہیں ہوتا تھا کہ شام کو کچھ ملے گا یا نہیں۔ ہر صبح رحیم سورج نکلنے سے پہلے اٹھتا، گاؤں کے مختلف گوشوں میں کام کی تلاش میں نکل پڑتا۔ کبھی وہ کسی زمیندار کے پاس جاتا، کبھی مویشی پالنے والوں سے بات کرتا، مگر جواب ہمیشہ ایک ہی ملتا: رحیم بھائی، ہمیں خود کام نہیں مل رہا، تمہیں کہاں سے دیں؟ یہ الفاظ اس کے دل کو چیرتے، اور ہر روز خالی ہاتھ گھر واپسی اس کے لیے ذلت بن چکی تھی۔ زینب خاموش رہتی، لیکن اس کی آنکھوں میں چھپی مایوسی رحیم کے دل کو اور بوجھل کر دیتی۔ عثمان اور صفیہ کے معصوم سوال، ابو آج کھانا ملے گا، اس کے دل کو توڑ دیتے۔ ایک دن جب رحیم صبح سے شام تک گاؤں کے چکر لگاتے لگاتے تھک ہار گیا، اس کا صبر جواب دے گیا۔ وہ گاؤں کے کنارے ایک بڑے برگد کے درخت کے نیچے جا بیٹھا۔ دھوپ ہلکی ہو رہی تھی، لیکن اس کے دل میں جلتی بے بسی کی آگ اور تیز ہو گئی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور بے ساختہ پکار اٹھا، اے اللہ! یہ حالات کب تک رہیں گے؟ میرے بچوں کا پیٹ کب بھرے گا؟ اسی اثنا میں سامنے سے ایک بزرگ آتے دکھائی دیے۔ ان کی داڑھی برف کی طرح سفید، چہرے پر نورانی سکون اور آنکھوں میں نرمی تھی۔ وہ قریب آئے اور آہستہ سے بولے، بیٹا تم بڑے پریشان لگ رہے ہو، خیر تو ہے؟ رحیم نے ایک لمبی سانس لی اور کہا، بابا صفی اللہ، غربت نے جینا مشکل کر دیا ہے۔ کئی دنوں سے کام کی تلاش میں ہوں، لیکن کچھ ہاتھ نہیں آ رہا۔ کوئی بھی کام کرنے کو تیار ہوں، چاہے برتن ہی دھونے پڑیں، لیکن کوئی موقع نہیں مل رہا۔ بزرگ نے ہمدردی سے اس کا چہرہ دیکھا اور کہا، بیٹا اس بستی میں سبھی غریب ہیں، یہاں تمہیں روزگار کہاں سے ملے گا؟ ہجرت میں برکت ہے، اپنی بستی چھوڑو اور باہر جا کر قسمت آزماؤ۔ رحیم نے سر جھکایا، بابا جی میں نے کبھی اپنی بستی سے باہر قدم نہیں رکھا، نہ مجھے کسی دوسری جگہ کے حالات کا پتہ ہے، نہ وہاں کے لوگوں کا۔ بزرگ نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر کہا، یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک شہر ہے، نورپور، وہاں کے لوگ خوشحال ہیں، جا کر کام مانگو، انشاءاللہ تمہیں ضرور کچھ مل جائے گا۔ یہ بات رحیم کے دل میں اتر گئی۔ وہ شام تک اسی درخت کے نیچے بیٹھا سوچتا رہا۔
گھر پہنچ کر اس نے زینب کو ساری بات بتائی۔ زینب نے پہلے تو ڈر ظاہر کیا لیکن پھر کہا، شاید یہی ہماری نجات کا راستہ ہو۔ جاؤ، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگلے دن سورج نکلنے سے پہلے رحیم نے سفر کا ارادہ کر لیا۔ ایک چھوٹے سے کپڑے کے تھیلے میں 2 دن کا کھانا، ایک چھری اور کپڑوں کا ایک جوڑا رکھا۔ عثمان اور صفیہ کو پیار کیا اور نکل پڑا۔ سفر آسان نہ تھا۔ وہ دن بھر پیدل چلتا، کبھی کسی درخت کے سائے میں بیٹھ کر روٹی کا ٹکڑا کھاتا، کبھی ندی سے پانی پی کر پیاس بجھاتا۔ رات کو کھلے آسمان تلے سوتا، کبھی کسی گاؤں کے باہر سرائے میں راک جاتا۔ راستے میں اسے کئی لوگ ملے۔ کچھ نے ہمدردی سے پانی پلایا، کچھ نے حیرت سے دیکھا، لیکن رحیم کے قدم نہیں راکے۔ اس کے ذہن میں ایک ہی بات تھی، نورپور پہنچنا اور روزگار پانا۔ کئی دن کے سفر کے بعد ایک شام وہ نورپور پہنچ گیا۔ شہر کی گلیاں صاف ستھری تھیں، بازار روشن تھے اور لوگ خوشحال لباس میں نظر آ رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر رحیم کے دل میں امید کی ایک نئی کرن جاگ اٹھی۔ رات ہو چکی تھی، اس لیے اس نے ایک سستی سرائے میں قیام کیا۔ اگلی صبح جب سورج نکلا، اس کے ذہن میں ایک ہی خیال تھا، آج ہی کام ڈھونڈنا ہے۔ وہ بازار کی طرف چل پڑا۔ ایک بڑے چوک میں ایک تاجر حاجی یونس کھڑا مزدور ڈھونڈ رہا تھا۔ رحیم نے فوراً آگے بڑھ کر کہا، جناب مجھے کوئی کام مل سکتا ہے؟ میں محنت کرنے کو تیار ہوں، چاہے کوئی بھی کام ہو۔ حاجی یونس نے رحیم کی طرف دیکھا۔ اس کے پھٹے ہوئے کپڑوں اور تھکے ہوئے چہرے پر نظر ڈالی، لیکن اس کی آنکھوں میں چمکتی امید کو بھی دیکھا۔ تاجر نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور کہا، بیٹا میرے گودام میں کچھ بوجھ اٹھانے اور سامان ترتیب دینے کا کام ہے۔ اگر تم دل سے محنت کرو تو یہ کام تمہارے لیے ہے۔ رحیم کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس نے فوراً حامی بھر لی۔ حاجی یونس اسے اپنے گودام کی طرف لے گیا، جہاں بڑے بڑے بوروں میں اناج، مسالے اور دیگر چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ رحیم نے بغیر کسی شکایت کے کام شروع کر دیا۔ اس کے ہاتھ تیز چل رہے تھے اور دل میں ایک ہی خیال تھا کہ اب اس کے بچوں کو بھوکا نہیں سونا پڑے گا۔ دن بھر کی محنت کے بعد حاجی یونس نے اسے کچھ پیسے دیے اور کہا، تمہاری محنت اچھی ہے، کل پھر اجانا۔ رحیم کے چہرے پر کئی مہینوں بعد ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے پیسوں کو مضبوطی سے پکڑا اور بازار سے کچھ آٹا، چاول اور سبزیاں خرید لے۔ اس رات جب وہ سرائے واپس آیا، اس نے اپنے تھیلے سے راشن نکالا اور دل ہی دل میں زینب اور بچوں کے چہروں پر آنے والی خوشی کا تصور کیا۔ لیکن یہ خوشی زیادہ دیر نہ رہی۔ اگلی صبح جب وہ گودام پہنچا تو حاجی یونس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ رحیم نے پوچھا، حاجی صاحب کیا بات ہے؟ حاجی یونس نے ایک گہری سانس لی اور کہا، بیٹا کل رات گودام سے کچھ قیمتی سامان چوری ہو گیا۔ میری زندگی بھر کی کمائی اس سامان میں تھی، اگر یہ نہ ملا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ رحیم کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اٹھی۔ وہ سوچنے لگا کہ اسے تو کل کام کے بعد سیدھا سرائے جانا پڑا تھا، لیکن کیا کوئی اس پر شک کرے گا؟ اسی وقت ایک شخص گودام میں داخل ہوا۔ اس کا نام خالد تھا، ایک لمبا قد، گہری آنکھوں والا آدمی جس کی چال میں ایک عجیب سی تیزی تھی۔ خالد نے حاجی یونس سے کہا، حاجی صاحب میں نے سنا کہ آپ کا سامان چوری ہو گیا، شاید میں آپ کی مدد کر سکوں۔ اس کی آواز میں ایک رازداری تھی جو رحیم کو مشکوک لگی۔ حاجی یونس نے خالد کو دیکھا اور کہا، تم کیسے مدد کرو گے؟ خالد نے مسکراتے ہوئے کہا، شہر کے کچھ لوگوں کو میں جانتا ہوں، اگر آپ مجھے کچھ وقت دیں تو میں پتہ لگا سکتا ہوں کہ سامان کہاں گیا۔
رحیم خاموشی سے یہ سب سن رہا تھا۔ اسے خالد کی باتوں پر یقین نہیں آیا، لیکن وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ بولا تو شاید حاجی یونس اس پر ہی شک کر لے۔ اس رات جب وہ سرائے واپس آیا اسے نیند نہ آئی۔ اس کے ذہن میں بار بار خالد کا چہرہ اور اس کی پراسرار مسکراہٹ گھوم رہی تھی۔ اگلے دن جب وہ گودام پہنچا تو حاجی یونس نے اسے بلایا اور کہا، رحیم تم کل رات گودام سے نکلنے والے آخری آدمی تھے۔ کیا تم نے کچھ مشکوک دیکھا؟ رحیم نے نفی میں سر ہلایا، لیکن اس کا دل دھڑکنے لگا۔ کیا واقعی اس پر الزام لگنے والا تھا؟ اسی شام جب رحیم گودام سے واپس آ رہا تھا، اس نے خالد کو بازار کے ایک کونے میں کچھ لوگوں سے باتیں کرتے دیکھا۔ وہ چھپ کر ان کی بات سننے لگا۔ خالد کہہ رہا تھا، حاجی کا سامان ہمارے پاس محفوظ ہے، بس اس نئے آدمی کو الزام میں پھنسانا ہے، پھر ہم سب صاف بچ جائیں گے۔ رحیم کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ خالد اس چوری کے پیچھے ہے اور اب وہ اسے پھنسانے کی سازش کر رہا ہے۔ رحیم نے فیصلہ کیا کہ وہ خاموش نہیں رہے گا۔ اس نے حاجی یونس کے گھر جانے کا ارادہ کیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو حاجی کی بیوی بیگم صاحبہ نے دروازہ کھولا۔ بیگم صاحبہ ایک خاموش طبیعت کی خاتون تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی۔ رحیم نے ان سے ساری بات کہی۔ بیگم صاحبہ نے غور سے سنا اور کہا، بیٹا تم ٹھیک کہتے ہو، خالد کو میں جانتی ہوں۔ وہ اس شہر میں کئی چوریوں میں ملوث رہا ہے، لیکن اس کے پاس طاقتور لوگوں کی حمایت ہے۔ تمہیں بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ بیگم صاحبہ نے رحیم کو ایک منصوبہ بتایا۔ انہوں نے کہا کہ وہ خالد کو ایک جھوٹی اطلاع دیں گی کہ حاجی یونس نے چوری شدہ سامان کے بارے میں شہر کے چوکیداروں کو بتا دیا ہے۔ اس سے خالد گھبرا کر سامان واپس لانے کی کوشش کرے گا اور اسی وقت اسے پکڑا جا سکتا ہے۔ رحیم نے اس منصوبے پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگلی رات جب خالد گودام کے قریب سامان چھپانے آیا، رحیم اور حاجی یونس کے چند وفادار ملازموں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ خالد نے مزاحمت کی کوشش کی، لیکن چوکیداروں کے آنے سے پہلے وہ پکڑا جا چکا تھا۔ چوری شدہ سامان واپس مل گیا اور حاجی یونس نے رحیم کی ایمانداری اور ہمت کی بہت قدر کی۔ انہوں نے رحیم کو نہ صرف مستقل کام دیا بلکہ اسے اپنے گودام کا نگران بھی بنا دیا۔ رحیم نے کچھ پیسے بچا کر اپنے گاؤں واپس بھیجے، جہاں زینب عثمان اور صفیہ نے اس کی کامیابی پر خوشی سے آنسو بہائے۔ رحیم نے بابا صفی اللہ کو دل سے دعائیں دیں، جن کی نصیحت نے اس کی زندگی بدل دی تھی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ ایک دن جب رحیم گودام سے واپس آ رہا تھا، اسے ایک پرچہ ملا جس پر لکھا تھا، تم نے خالد کو پکڑوایا، لیکن اس کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ رحیم کے دل میں ایک نئی پریشانی اٹھی۔ کیا اس کی جدوجہد ابھی ختم نہیں ہوئی تھی؟ کیا نو اور پور کی یہ خوشحالی اس کے لیے ایک نئی آزمائش لے کر آئی تھی؟ رحیم اب ایک نئے چیلنج کا سامنا کر رہا تھا۔ خالد کے پیچھے کون تھا؟ کیا یہ کوئی بڑی سازش تھی جس میں شہر کے طاقتور لوگ ملوث تھے؟ رحیم نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے خاندان کی خاطر ڈٹ کر مقابلہ کرے گا۔ وہ بیگم صاحبہ سے مشورہ لینے دوبارہ گیا، جنہوں نے اسے بتایا کہ خالد کے پیچھے شہر کا ایک بڑا تاجر نعیم خان ہو سکتا ہے، جو خفیہ طور پر چوریوں کا کاروبار چلاتا تھا۔ رحیم نے نعیم خان کے بارے میں معلومات جمع کرنا شروع کی، لیکن اسے ہر قدم پر خطرہ محسوس ہوتا تھا۔ ایک رات جب وہ گودام سے واپس آ رہا تھا، کچھ نقاب پوش لوگوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ رحیم نے اپنی چھری سے بچاؤ کیا اور بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا،
لیکن اس کے دل میں خوف بیٹھ گیا۔ بیگم صاحبہ نے رحیم کو مشورہ دیا کہ وہ شہر کے چوکیداروں سے مدد مانگے، لیکن رحیم کو شک تھا کہ شاید چوکیدار بھی نعیم خان کے اثر میں ہوں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود نعیم خان تک پہنچے گا۔ ایک رات وہ چھپ کر نعیم خان کے گھر کے قریب گیا اور وہاں ایک خفیہ کمرے میں کچھ لوگوں کو چوری شدہ سامان کے ڈھیر دیکھے۔ رحیم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ثبوت کے طور پر کچھ تصاویر لے، لیکن جب وہ واپس لوٹ رہا تھا اسے پتہ چلا کہ نعیم خان کو اس کی جاسوسی کی خبر ہو چکی تھی۔ اب رحیم کے سامنے دو راستے تھے، تو وہ ناورپور چھوڑ کر اپنے گاؤں واپس چلا جائے یا پھر وہ نعیم خان کے خلاف لڑائی جاری رکھے۔ اس نے زینب سے خط کے ذریعے مشورہ کیا۔ زینب نے لکھا، رحیم تم نے ہمارے لیے ایک نئی زندگی بنائی ہے، اب ڈرنے کا وقت نہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ زینب کی یہ الفاظ رحیم کے لیے ایک نئی طاقت بن گئے۔ اس نے حاجی یونس اور بیگم صاحبہ کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے نعیم خان کے خلاف ثبوت چوکیداروں کے سامنے پیش کیے اور شہر کے ایماندار لوگوں کو اکٹھا کیا۔ ایک بڑے ہنگامے کے بعد نعیم خان کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کا غیر قانونی کاروبار ختم ہو گیا۔ رحیم اب ناورپور میں ایک عزت دار آدمی بن چکا تھا۔ اس نے اپنے خاندان کو شہر بلا لیا اور انہوں نے مل کر ایک چھوٹا سا گھر لے لیا۔ عثمان اور صفیہ اسکول جانے لگے اور زینب نے رحیم کے ساتھ مل کر ایک چھوٹی سی دکان کھول لی۔ لیکن رحیم کے دل میں ہمیشہ یہ سوال رہا کہ کیا بابا صفی اللہ واقعی ایک عام بزرگ تھے یا ان کے پیچھے کوئی راز تھا؟ ایک دن جب وہ گاؤں واپس گیا تو اسے پتہ چلا کہ بابا صفی اللہ غائب ہو چکے ہیں۔ گاؤں والوں نے بتایا کہ وہ کبھی کبھار آتے ہیں، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں۔ رحیم نے بابا صفی اللہ کو دل سے دعا دی اور اپنی نئی زندگی کے لیے شکر ادا کیا۔ لیکن اس کے دل میں ایک چھوٹا سا شک رہ گیا، کیا اس کی یہ ساری جدوجہد کسی بڑی تقدیر کا حصہ تھی؟ میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی محبت، سپورٹ، لائکس، کمنٹس اور سبسکرپشنز میرے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ آپ سب کی وجہ سے یہ سفر ممکن ہوا ہے۔ ہر ویو، ہر شیئر اور ہر حوصلہ افزا لفظ مجھے مزید بہتر اور دلچسپ مواد بنانے کے لیے الفابے ارتا ہے۔ میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میرے پاس اب جیسے شاندار سپورٹرز ہیں۔ آئیے اسی طرح مل کر آگے بڑھتے ہیں اور اس سفر کو مزید یادگار بناتے ہیں۔